زید صاحب سب سے پہلے تو آپ سے ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ ابھی ہم شو سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ سمندر ہیں اور ہم تو ایک وہ قطرہ بھی نہیں کہ اقبالیات کا ہمیں اتنا ہی پتا تھا جو ہم نے سارا بیان کر دیا. یہ آپ کا حسن ظن ہے, بہت شکریہ. تو آج الحمدللہ بڑا خوبصورت دن ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں وہ عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف لائی جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کی فکری تنظیم کی, اور نہ صرف فکری تنظیم کی بلکہ خودی کی تعلیم سے ملت کی روح افسردہ کو ایک نیا عزم حیات بخشا. ان کا کلام آب حیات کا خزانہ ہے جس سے زندگی اور زندہ دلی کے سرچشمے ابلتے ہیں, جن سے سیراب ہو کر خشک دلوں کی بنجر زمین میں جان پڑ جاتی ہے اور امید کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے. اور علامہ اقبال کا پیغام زندگی کی شاہراہ پر میں سمجھتا ہوں ہمیشہ چمکنے والا نور بصیرت ہے. ان کا ہر شعر معجزہ نما طاقت لیے قوم کو فکر و عمل کا پیغام دے رہا ہے. ان کا ہر لفظ ملت کے لیے ضرب کلیم ہے. ان کی ہر نظم جو ہے وہ تعمیر وطن کی ضامن ہے. اور آج بھی اقبال کے اشعار سے قندیل محبت کی شعاعیں نکل رہی ہیں. ان کا ہر مصرع وہ بال جبریل ہو, ضرب کلیم ہو, ارمغان حجاز ہو, وہ جگہ جگہ عمل کی طرف اکسا رہے ہیں. تو آج ہمارے لیے بڑے یہ اعزاز کی اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج 9 نومبر ہے. جی بالکل. اور آج جو میں علامہ ہی کا شعر ان کے ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا. ہوا ہے گرچہ تند و تیز مگر وہ چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جسے حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. وہ مفکر ملت ہیں, وہ دانہ راز ہیں, مرد خود بین و خود آگاہ ہیں, وہ ترجمان حقیقت ہیں, وہ مصور پاکستان ہے, وہ شاعر مشرق ہیں اور شاعر انسانیت ہے. ان کا کلام آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور کردار کو قوت عطا کرتا ہے, دل و دماغ کو روشنی عطا کرتا ہے. بے شک بے شک. زید صاحب خوبصورت, ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم آپ کو روکیں, دل چاہ رہا ہے آپ بولتے رہے, ہم سنتے رہے. خوبصورت آغاز ہو گیا ہے, اتنا خوبصورت آغاز, اور جس خوبصورتی سے آپ نے یہ سارا کچھ ایکسپلین کیا. زید صاحب بتائیے گا کہ اقبالیات کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ جی, علامہ اقبال جو ہے اگر ان کے کلام کو آپ دیکھیں تو وہ جگہ جگہ ہمیں عمل کی طرف رغبت دلا رہے ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بحثیت قوم ہم سست اور کاہل ہوتے جا رہے ہیں, لیکن علامہ اقبال ہمیں عمل کی طرف رغبت دلاتے ہیں. وہ حرکت و حرارت کا پیغام دیتے ہیں, آگے سے آگے بڑھنے کا پیغام دے رہے ہیں. ان کا ہر شعر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہدایت ہے. ان کا آپ کسی بھی شعر کو دیکھ لیں, وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی حکمت کے موتی ضرور ملتے ہوئے دکھائی دیں گے. آپ نے خودی کی بات کی, اقبال کی شاعری میں بے شک خودی ملتی ہے, اپنے آپ پہ کانفیڈنس ملتا ہے. آپ نے پھر مفکر پاکستان کا ذکر کیا, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اپنے کون کون سے کلام سے انہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور جگایا. جی بالکل. اگر آپ علامہ اقبال کے کلام کو دیکھیں تو انہوں نے جب بر صغیر پر مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو انگریز سرکار بڑے جبر کے ساتھ بر صغیر پر قابض تھی. تو انہوں نے مسلمانوں کو آزادی کے لیے بڑے احتیاط سے سنبھل کر انہیں تیار کیا ذہنی طور پر, ان کی فکری تربیت کی. کس طرح ابتدائی نظم اقبال کی دیکھیں تو پرندے کی فریاد آپ دیکھیں کہ ایک پرندہ ہے, وہ علامہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو پنجرے میں قید کر لیا گیا ہے اور وہ آزادی کے دنوں کو یاد کر رہا ہے. کہتا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا, آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی, اپنی خوشی سے جانا اپنی خوشی سے آنا. تو دیکھیں کہ وہ بتا رہے ہیں ابتدائی نظموں میں کہ ایک پرندہ ہے جو قید کر دیا گیا ہے اور پنجرے میں وہ آزادی کے دنوں کو یاد کر رہا ہے. پھر گریجولی جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو علی گڑھ طلباء کے ساتھ خطاب کرتے بھی فرماتے ہیں بادہ ہے نیم رس ابھی, شوق ہے نا رسا ابھی, رہنے دو خم کے سر پر تم خشتے کلیسا ابھی, کہ ابھی ذرا سنبھل کر آگے بڑھو. اور پھر جب مسلمانوں میں انتہائی مناسب شعور اور بیداری آزادی کے لیے پیدا ہو جاتی ہے تو پھر فرماتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت کے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. تو انہوں نے گریجولی مسلمانوں کو
آزادی کی تڑپ دی. جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ان کے اشعار میں ولولہ اور جوش اور جذبہ ملتا ہے اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. زندگی کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے زندگی گزارنے کا ایک جذبہ ملتا ہے, ایک تحریک ملتی ہے. بالکل ایسے خوبصورت آپ نے تشریح کی اور خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا. اقبال تب بھی نوجوانوں سے ہی مخاطب ہوتے تھے, نوجوان آج بھی نوجوانوں سے ہی مخاطب ہے. تو آج کے جو نوجوان غفلت کی نیند میں ہیں ان کو آپ ایک دفعہ جگا دیں اقبال کی کسی بالکل. کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس کے نوجوان ہوا کرتے ہیں. ملک کی تعمیر و ترقی میں نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر کسی ملک کی نوجوان نسل راست روی کو اختیار کر لے تو وہ قوم ترقی اور خوشحالی کی منزل کو پا سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال ایک ذی فہم اور بلند مفکر ہونے کے ناطے وہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں. وہ اپنے تمام تر کلام میں اپنی امیدوں اور آرزوؤں کا جہان نوجوانوں سے وابستہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. پھر فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. جوانوں کو سوز جگر بخش دے میرا عشق میرا نور بصیرت بخش دے. تو وہ نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. ان کی انتہائی عمر کا کلام ہے جاوید نامہ. وہ سارے کا سارا وہ نوجوانوں کے لیے ہے. وہ جاوید جو کہ ان کے فرزند ہیں جو اس وقت کم سن تھے, تو علامہ اقبال ان کو سمبلائز کرتے ہوئے سارے کا سارا مجموعہ وہ نوجوانوں کو پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ علامہ اقبال کے پیغام کو پڑھیں. انہوں نے جو شاہین کی تشبیہ دی ہے نوجوانوں کو, وہ تشبیہ بڑی امیزنگ ہے. اس میں لیڈرشپ کی 5 کوالٹیز کا تذکرہ کیا ہے علامہ نے. علامہ ظفر احمد صدیقی کے نام خط میں لکھتے ہیں کہ شاہین کی تشبیہ جو میں نے نوجوانوں کو دی ہے یہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں, اس میں اس پرندے میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. خوددار اور غیرت مند ہے, کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا, خوددار ہے اور بلند پرواز ہے, تیز نگاہ رکھتا ہے اور خلوت نشین ہے. جی, اور یہ علامہ نے 5 کوالٹیز شاہین کی بیان کی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بلند مقاصد اختیار کریں. پھر حرکت و حرارت پہ کہتے ہیں موجز خود رفتہی تیز خرامی دا گفت ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم. کہ ایک سمندر کی لہر موج آ کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے دیکھو کہ حرکت و حرارت کو اپناؤ. میں اگر حرکت کرتی ہوں تو میرا وجود برقرار رہتا ہے, اور جب میں حرکت کرنا چھوڑ دیتی ہوں تو میرا وجود معدوم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے حرکت میں برکت ہے. بہت خوبصورت آپ باتیں کریں. زید صاحب خاص طور پر روشنی ڈال رہے تھے اس بات پر کہ علامہ اقبال نے ہمیشہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بہت لکھا بھی اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو جگانے کی بھی کوشش کی. اب قرآن اور اقبال کے کلام کا تعلق میں تو ایک چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں, اور دوسرا اقبال کا جو کلام ہے وہ مایوسی اور محرومی سے بھی نکالنے میں مدد کرتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. علامہ اقبال کا پیغام جو ہے وہ ان کی لغت میں مایوسی اور ناممکن کا لفظ ہی نہیں تھا. وہ ہمیشہ امید کا جو ہے وہ چراغ روشن کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے, ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی, میری سرزشت میں ہے پاکی و درخشانی, تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا, کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. تو علامہ اقبال کا جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے, یقیناً اقبال جب بچپن میں قرآن مجید پڑھا کرتے تو ان کے والد گرامی فرماتے کہ بیٹا قرآن کو یوں پڑھا کرو جیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہے, تم پر اتر رہا ہے. اور پھر اس تربیت کا یہ ثمر ہوا کہ علامہ اقبال کی زندگی میں ایسے بھی لمحات آنے لگے کہ جب وہ فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتے کہ قرآن مجید کے صفحے اور آنکھ ان کے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے. اور ان کے خادم علی بخش بتاتے ہیں کہ مجھے اکثر اوقات دھوپ میں رکھ کر قرآن مجید خشک کرنا پڑتا. فرماتے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گراں کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. تو یہ علامہ اقبال کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. وہ پھر فرماتے ہیں گر تم ہی خواہی
मुसलमान जीस्तन नीस मुमकिन जुज़बा कुरान जीस्तन, कि अगर तुम मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो ये कुरान के साथ मजबूत ताल्लुक़ जोड़े बिना मुमकिन नहीं। एक शख्स अल्लामा इकबाल की मजलिस में अल्लामा से सवाल करता है कि बताएं कि आपने बहुत सारे उलूम पर किताबें पढ़ रखी हैं, साइंस पर, इक्तिसादियात पर, माशियात पर, मज़हब पर और फ़लसफ़े पर, तो मुझे बताएं कि सबसे बुलंद पाया और हकीमाना किताब आपकी नज़र में कौन सी गुजरी है जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासर किया हो। तो अल्लामा उठे कुर्सी से और अंदर कमरे में गए और अलमारी से एक किताब लाकर उसके हाथ पर रखते हुए फरमाया कि ये है वो खुदा ताला की किताब जिसको कुरान मजीद कहते हैं। इस किताब ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, इससे बढ़कर मैंने हकीमाना और बुलंद पाया किताब किसी को नहीं पाया। तो ये कुरान के साथ इकबाल का बड़ा ताल्लुक है। फरमाते हैं कुरान में हो गो तजन ए मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जित्तते किरदार। वाह वाह वाह। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। वाह वाह, वाह। वाह। ये जो आपने वाकया सुनाया अल्लामा इकबाल का, जो कुरान पढ़ने वाला है, वो मुझ मेरी यादें ताज़ा हो गई हैं। बचपन में जब मुझे इस वाक़े का पता चला तो यकीन करें उस उम्र में सोचने समझने की सलाहियत बड़ी कम होती है। बचपने में भी मुझे इसने इतना मुतासिर किया इस वाक़े ने कि मैंने बड़े शौक़ से पढ़ना शुरू कर दिया और समझना शुरू कर दिया। और मैं चाहूँगा कि महरूमी और मायूसी से किस तरह से दूर करती है। जी बिल्कुल, हमें अल्लामा इकबाल के कलाम को दिल की गहराइयों से पढ़ना होगा। जब हम इकबाल के कलाम से रग़बत इख्तियार करेंगे तो यकीन जानिए आपके अंदर एक रूहानी कुव्वत पैदा होगी, खुद ही पैदा होगी, जिसको वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें अता की हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि उन सलाहियतों को पहचाने, उनका इरफान हासिल करे। उनका खुदी का जो फ़लसफ़ा है ये दिलों को ज़िंदा कर देता है, ये कुव्वत अता करता है ऐसी कि दुनिया के किसी भी नामुमकिन काम को इंसान मुमकिन बना सकता है। वो फरमाते हैं तेरी निगाह में है मोजज़ात की दुनिया, मेरी निगाह में है हादिसात की दुनिया, अजब नहीं कि तेरी निगाह बदल दे इसे, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। तो वो मुमकिनात की तरफ लेकर आते हैं, अमल की तरफ लेकर आते हैं। वो उसका सारे का सारा उनका पैगाम हमारे लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया है। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब, आपने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इतनी खूबसूरत बातें की आपने, और नौजवानों के लिए जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का क्या पैगाम था, मायूसी से उन्होंने किस तरह से नौजवानों को निकाला। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवर का। वेलकम।